الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. اب جناب قاری جنید صاحب دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ وہ نعتیہ کلام پیش فرمائیں. بھائیوں دوستوں جو باہر حضرات کھڑے ہیں وہ مسجد کے اندر جلدی سے تشریف لے آوے. نعت کے بعد انشاءاللہ فوراً بیان شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب مل کر ایک مرتبہ درود کا تحفہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. نعتیہ کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا. محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا. اجالا ہو گیا محفل میں ان کے روئے انور سے اجالا ہو گیا محفل میں ان کے روئے انور سے. کبھی جب بزم میں وہ حسن کل ماہ تمام آیا محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا. ابو بکر و
عمر عثمان علی سب چاند تارے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی سب چاند تارے ہیں، انہی تاروں کے جرمٹ میں ہی وہ ماہ تمام آیا، سکون و امن اور عدل و مساوات و اخوت کا تمہارے دم سے ہی دنیا میں اخلاقی نظام آیا، تمہارے دم سے ہی دنیا میں اخلاقی نظام آیا، امین و صادق و ہادی بشیر و رحمت عالم، امین و صادق و ہادی بشیر و رحمت عالم، لقب لے کر نہ تم سا کو یہ بھی عالی مقام آیا، محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا، محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا، مسلمانوں پڑھو تم بھی درود اس پاک ہستی پر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں پڑھو تم بھی درود اس پاک ہستی پر کہ جس کے واسطے باری تعالیٰ کا سلام آیا، مسلمانوں پڑھو تم بھی درود اس پاک ہستی پر کہ جس کے واسطے باری تعالیٰ کا سلام آیا، محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا۔ آخری شعر، یہی ہے بس تمنا میری اے احمد کے محشر میں، یہی ہے بس تمنا میری اے احمد کے محشر میں، رسول اللہ فرما دے کہ وہ میرا غلام آیا، یہی ہے بس تمنا میری اے احمد کے محشر میں، رسول اللہ فرما دے کہ وہ میرا غلام آیا، مسلمانوں پڑھو تم بھی درود اس پاک ہستی پر کہ جس کے واسطے باری تعالیٰ کا سلام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا، محمد مصطفیٰ فخر رسول کا جیسے نام آیا، فرشتوں اور خدا کا عرش اعظم سے سلام آیا۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت رسول و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جن دو ساتھیوں نے قرات اور نعت پاک پیش فرمائی، ان کو ایک صاحب خیر کی طرف سے 150 روپیہ انعام میں دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے مسلم بھائی کی جانب سے 150 روپیہ دونوں کو انعام میں دیے جاتے ہیں۔ بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی مجلس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ علماء کرام کی گاؤں میں آمد دوستوں، رحمت اور برکت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جناب قاری رشید احمد اجمیری صاحب دعوت برکاتہم کو دعوت پیش کی گئی اور انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، لبیک کہتے ہوئے حاضری کی سعادت سے محظوظ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ استاد محترم جناب مفتی ہارون صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے،
ان کا بھی، جناب قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم کا بھی ہم گاؤں والوں کی جانب سے جنہوں نے دعوت دی ان کی جانب سے خوب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جامعہ رحمانیہ کھانبیا سے بہت سے علماء کرام مدرسین حضرات بھی تشریف لائے ہیں، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے علماء کرام تشریف لائے ہیں سب کا خصوصاً، اور جتنا طبقہ ہمارا تشریف لایا ہے سب کا عموماً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار علماء کی مجلس میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب بڑے ادب کے ساتھ جناب قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لا کر سامعین کو سرفراز فرمائیں۔ جناب مفتی ہارون صاحب جی۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني۔ صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔
بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ جل شانہ کا بے انتہا کرم کہ اس نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس میں پوری زندگی کا لائحہ اور ضابطہ اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو بیان فرمایا ہے، اور احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ وضاحت دو طریقے سے فرمائی۔ ایک وضاحت اپنے ارشاد کے ذریعے سے فرمائی، دوسری اپنے عمل کے ذریعے سے فرمائی۔ اور قرآن کریم ہی میں ایمان والوں کو یہ حکم بھی دے دیا کہ تمہارے لیے نبی کی ذات نمونہ ہے، وہ جیسا کہیں ایسا کرو، وہ جس طرح سے سکھائیں سیکھ لو۔ نبی دین سکھانے کے لیے آتے ہیں، اور سیکھے ہوئوں کی ایک بڑی ٹیم تیار کر دیتے ہیں تاکہ آئندہ لوگ یوں نہ کہیں کہ بھئی مشکل دین ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جتنے شعبے ہیں، عبادات کے، اخلاقیات کے، معاشیات کے، معاشرت کے، ان تمام کو عملی طور پر ہمیں بتا دیا ہے۔ نکاح زندگی کا ایک بڑا عمل ہے۔ قرآن کریم میں تو اتنا کہہ دیا کہ فَانْکِحُوا نکاح کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح انبیاء کرام کی عام اور میری خاص سنت، سنت عبادت ہے، عبادت کو عبادت کی شان کے ساتھ کرنا ہے۔ مثلا کوئی عشاء کی 4 سنتیں پڑھنے کے لیے اعلان نہیں کرتا، نہ پڑھنے کے بعد ڈینگ مارتا ہے کہ میں نے یوں سنت ادا کر لی، نہ کوئی کارڈ چھپتا ہے۔ دین کو بہت سادہ کر کے اور بہت آسان کر کے پیش کیا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم مشکل بنا دیتے ہیں۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ غریب سے غریب اسے اختیار کر سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے، اور سادہ اتنا ہے کہ مالدار سے مالدار جو ہے اس کو بجا لا سکتا ہے۔
تکلف نہیں. سرکار نے خود نکاح کیے ہیں اور نکاح کروائے ہیں، اور نکاح کرنے کی ترغیب بھی ہے اور نکاح کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اور سفر میں بھی نکاح ہوئے اور حضر میں بھی نکاح ہوئے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو سفر میں ہوا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زوجہ اور بیوی بنایا تو سفر میں بنایا. یہاں تک کہ ولیمہ بھی سفر میں ہوا. اور ظاہری بات ہے کہ کوئی عمل دوران سفر ہو جائے تو آسان ہوگا تو ہو سکتا ہے، نہ اس کے لیے سرکار نے کوئی لمبی چھٹی لی، نہ اس کے لیے 8 دن کا کوئی پروگرام رکھا. نکاح ہو گیا، ولیمہ بھی اتنا سادہ کہ دسترخوان پر صرف کھجوریں ہیں، پنیر ہے، گھی ہے، ان کو مل دیا گیا، 1-1 2-2 لقمے سب نے کھا لیے، ولیمہ ختم ہو گیا. اور بہت بڑا ولیمہ ہوا تو یوں کہا کہ 1 بکری ذبح کر لے، بڑا ولیمہ کرنا چاہتا ہے. اب تو ولیمے میں بکریاں غائب ہو گئیں، مرغیاں آ گئی. سرکار نے فرمایا تھا اولم ولو بشاتن. اب نکاح کرنا کس بنیاد پر چاہیے؟ تو ایک بات یاد رکھو کہ نکاح کیا جاتا ہے دین کی حفاظت کے لیے. نکاح کا اصلی مقصد ہے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت. اس لیے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا. ظاہری بات ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی دینی ہونا چاہیے، رسمی نہیں ہونا چاہیے. نکاح رسم نہیں ہے، ایک عبادت کی شان اپنے اندر رکھتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی اسی شان کا ہوگا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نکاح کے موقع پر دونوں طرف کے خاندان اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم نکاح بچے کا کروا رہے ہیں، بچی کا کروا رہے ہیں، تاکہ ان کا دین محفوظ ہو جائے. اب دین بچانے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، اسی نکاح میں دین کو برباد نہیں کیا جائے گا. نہیں تو یہ سب معاملہ الٹا ہو جائے گا. آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت کچھ برکت نہیں ہوئی نکاح میں. میں نے کہا اس لیے نہیں ہوئی کہ سنت کے نام پر کیا گیا اور رسموں پہ ختم کر دیا گیا. جتنا شریعت کے منشوں کے خلاف چلا جائے گا اتنی پریشانیاں اور اتنی حالات. آج جو حالات ہیں مسلمانوں پر اور جو چاروں طرف سے آزمائشیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی کے طریقوں کو ختم کر رہے، توڑ رہے ہیں، مٹا رہے ہیں. جبکہ قرآن کریم نے اعلان کیا تھا کہ تم دین کے قائم کرنے والے ہو اور دین کی دعوت دینے والے ہو. تو دعوت دینے والا وہ ہوگا جو دین کو قائم کرتا ہوگا، وہ دعوت دے سکے گا. جس کی زندگی میں خود دین نہیں ہوگا تو وہ دین کی دعوت کیسے دے گا؟ اور اگر وہ دے گا تو لوگ کیا لیں گے؟ اس لیے قرآن کریم نے داعی کے اوصاف بیان کیے ہیں.
فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نام کی دعوت لے کر چلے۔ اللہ کا نام بڑا تو اس کی دعوت دینے والا دائی بھی بڑا، اس لیے مؤذن کا درجہ بہت اونچا، کیونکہ وہ اللہ کے دین کی، اللہ کے نام کی، اللہ کے حکم کی اور نماز کی اور عبادت کی دعوت دے رہا ہے، اس لیے اس کا مرتبہ اونچا ہو گیا۔ اس لیے اس کو لے جا کر مینارے کے اوپر کھڑا کیا تھا کہ تیرا مرتبہ اتنا عالی شان ہے، پوری مسجد میں سب سے اونچا مقام مینارے کا ہے، وہاں اس کو کھڑا کیا کہ تیری دعوت اونچی، اس لیے تجھے کھڑے بھی اونچی جگہ پر ہونا ہے، تیری دعوت اعلیٰ تو تیرا مقام بھی اعلیٰ، اور دنیا میں جب یہ مقام دے دیا تو آخرت میں کتنا مقام دے دیا۔ لیکن ہم مؤذن کو کچھ سمجھتے نہیں، اس کو بالکل بے حیثیت کر کے رکھا ہے، صفائی سونپ دی ہے، باتھ روم دھونے کو کہہ دیا ہے، واش روم ٹھیک کرنے کو کہہ دیا ہے۔ ارے اس کو تو خالی اذان کے لیے رکھتے کہ تو اذان کہتا ہے، اس سے بڑا کوئی عظیم کام نہیں ہے تیرا، بس تو اتنا ہی کر، تجھے اور کچھ نہیں کرنا، اور کاموں کے لیے اور لوگ ہیں۔ ہمارے شیخ الشیخ حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ مڈغاسکر گئے۔ اب یہ بزرگوں کا اخلاص دیکھو، پہلی مرتبہ مڈغاسکر بلایا ہمارے حضرت نے، اور حضرت مولانا اسماعیل باڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خود مسجد میں جہاں حضرت کو بلایا تھا وہاں امام بھی تھے۔ نماز کے بعد حضرت کا بیان، پہلا ہی بیان، اب وہ ذرا مالدار اور سیوٹ قسم کے لوگ تھے، اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، پیسہ ان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے، اور پیسہ جس کے دماغ کو خراب نہ کرے وہ اچھی بات ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ علم آئے اور تواضع ہو تو کمال ہے، مال آئے اور عاجزی ہو تو کمال ہے، کیونکہ مال چاہتا ہے تعلی اور تکبر کو، علم چاہتا ہے بڑائی کو، لیکن مال آنے کے باوجود تواضع آئی، یہ مال والے کا کمال ہے۔ شیطان کے پاس علم تھا لیکن تکبر آیا تو اس نے جنت سے نکلوا دیا، دربار ربانی سے نکلوا دیا۔ یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، اور تکبر ایسی خطرناک چیز ہے کہ مرتے مرتے بھی نہیں جاتی۔ موت کے وقت بھی تکبر نہیں گیا۔ ابو جہل غزوہ بدر کے اندر مارا گیا، اور ایسا ذلیل ہوا کہ 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ 2 انصاری بچوں نے اس کو زخمی کیا، زمین دوز کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سینے پر آ گئے سر کاٹنے کے لیے تو پوچھا کہ کون ہے، نام بتایا، کیا کر رہا ہے؟ کہ تیرا سر، تیری گردن کاٹ رہا ہوں، سرکار کے دربار میں لے جا کر پیش کرنا ہے تیرا سر۔ کہنے لگے ذرا نیچے سے سینے کی طرف سے کاٹو، کیونکہ وہاں جب گردن کے اوپر سر کھڑے کریں گے تو میری گردن زیادہ نیچے سے کٹی ہوگی تو زیادہ اونچا سر رکھیں گے تو نظر آئے گا، تو تمہارا سردار پوچھے گا کہ یہ کس کا سر ہے، تو کیوں کہنا کہ ابو جہل جو سردار ہے مکے کا اس کا سر ہے۔ دیکھیے مرتے مرتے بھی تکبر نہیں گیا۔
کلمہ انسان کے مزاج میں عاجزی پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور میرا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، مال اس کا دیا ہوا، جان اس کی دی ہوئی، زندگی اس کی دی ہوئی، طاقت اس کی دی ہوئی، قوت اس کی دی ہوئی، جوانی اس کی دی ہوئی، صحت اس کی دی ہوئی، جب میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو میں بڑائی کاہے پر کروں؟ میں تکبر کروں تو کس بات پر کروں؟ میرے پاس اپنی ذاتی تو کوئی چیز ہے نہیں، جو ہے وہ سب کسی کا دیا ہوا ہے اور عطا کیا ہوا ہے، تو میرا تو سر شکر کی وجہ سے جھکا ہوا ہونا چاہیے، نہ کہ کبر کی وجہ سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو بڑے مالدار لوگ جو تھے وہ مسجد سے باہر چلے گئے، کیونکہ حضرت تو لمبی نماز پڑھتے تھے، مغرب کی سنت پڑھی، پھر نفل پڑھی، پھر اوابین پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اوابین کی 6 رکعت کا 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اہل اللہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی 2 سنت، نفل اور پھر 6 رکعت کسی کو مشکل لگے تو 2 رکعت سنت کی نیت سے پڑھ لے اور دوسری جو 2 رکعت ہے اس کے ساتھ 4 رکعت اور ملا دے، تو یہ 6 رکعتیں شمار ہو جائیں گی اوابین کے اندر۔ اگر کسی کو مشکل لگتا ہے تو علماء نے یہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے اوابین پڑھو۔ اب حضرت نے اوابین پڑھی تو لوگ تو سنت پڑھی نہ پڑھی کے باہر نکل جاتے ہیں، جیسے جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، سب سے اخیر میں آتے ہیں، سب سے پہلے باہر نکل جاتے ہیں، اور کلام نماز پر کرتے ہیں کہ امام نے لمبی نماز پڑھائی، حالانکہ جتنی دیر میں اس نے نماز پڑھائی ہے اس سے آدھا گھنٹہ باہر وہ کھڑا رہا ہے۔ ایمان والے کو تو مسجد سے محبت ہونی چاہیے، سب سے بہترین مقام ایمان والے کے لیے مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے۔ بازار میں ایمان داؤ پہ لگتا ہے اور مسجد میں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ مسجد میں ایمان پر نورانیت چڑھتی ہے، دل نورانی بنتا ہے، ماحول بھی اتنا زبردست ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈری کی نگرانی کرنے کے لیے، مدینے کی باؤنڈری کی نگرانی، ایک دستہ بھیجا تھا۔ دستہ چیک کر رہا تھا بارڈر کو، ایک صاحب شکار کرتے ہوئے نظر آئے، ان کو پکڑ لیا۔ تو بارڈر پہ کیا کر رہے ہو؟ مشکوک کام۔ بارڈر پہ جو نقل و حرکت ہوتی ہے اس پر بڑی کڑی نظر ہوتی ہے حکومت کی۔ ان کا کام مشکوک نظر آیا تو اس کو پکڑ لیا۔ حضور کا آرڈر تھا کہ جو بھی ہاتھ میں ہے پکڑ کر یہاں پیش کرو۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہاتھ میں آیا، کچھ لوگ جانتے تھے یہ تو بنو حنیفہ کا سردار ہے، اس کا نام سمامہ ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو مکے والوں کے ساتھ مل کر حضور کے قتل کا پلان بنا رہا تھا، اور بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور دنیا میں دین اور دینی دعوت کو ختم کرنے کی جب سے دین آیا جب سے کوشش ہو رہی ہے، اور جب سے کوشش ہو رہی ہے جب سے ناکام ہو رہے ہیں، اور آج بھی کوشش ہو رہی ہے اور ناکام ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ناکام ہوتے ہی رہیں گے۔ یہ دین سربلندیوں کے لیے آیا، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ میں اور آپ کام نہیں کر سکتے تو ہٹا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نیوں کو لائیں گے اور وہ کام کریں گے اور اچھا کام کریں گے۔
قرآن کریم نے اعلان کر دیا. لوگ فکر کرتے ہیں مولانا اتنے سنگین حالات میں دین کا کیا ہوگا. میں نے کہا اس سے زیادہ سنگین حالات میں اللہ نے دین کے چراغ کو جلایا ہے. ہندوستان میں انسانوں سے زیادہ مچھروں کی کثرت ہے. ایک انسان کی خدمت کے لیے کئی مچھر جو ہیں مصروف رہتے ہیں. گورنمنٹ نے مچھروں کو مارنے کی طرح طرح کی دوائیاں کہ ملک سے مچھروں کو ختم کر دیا جائے. موذی ہیں, نقصان دہ ہیں, بڑا پلان بنایا ہے. کروڑوں کا بجٹ ہے مچھروں کو ختم کر دینے کا. برسوں سے محنت کر رہے ہیں, آج تک مچھر ختم نہیں ہوئے. یہ امت کہاں سے ختم ہو؟ قرآن کریم کا اعلان غلط تو نہیں ہو سکتا نا. قرآن کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہو کے رہے گا, اس کے خلاف تو ہو سکتا نہیں ہے. ورنہ قرآن کریم کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا, حالانکہ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے. فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. میں ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں. سامنے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے, ہم لوگ بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں. ہم سب مل کر اپنی طاقت اور مقدور بھر اس کو پھونک ماریں کہ یہ بجھ جائے, تو بجھے گی نہیں؟ بجھے گی. اس بنا پر کہ اس کو جب تک سپلائی ملتا رہے گا وہاں تک ہماری پھونکوں کا اس کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے. اور سپلائی ملنا بند ہو جائے گا تو بغیر پھونک کے وہ بند ہو جائے گی. یہ دین کی ٹیوب لائٹ کو سپلائی آسمانوں سے مل رہا ہے, اللہ کے دربار سے مل رہا ہے. اب دنیا والے پھونک مال کر اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو سپلائی بند نہیں ہوگا, تو یہ چراغ کہاں گل ہو؟ اللہ فرماتے یہ چراغ بجھانے کا ہوتا تو میں جلاتا ہی نہیں. یہ چراغ جلایا ہے تو جلنے کے لیے, روشنیوں کے لیے جلایا. چراغ اس لیے جلتا ہے کہ ماحول کو روشن کر دے. یہ چراغ جہاں جہاں جلے گا وہاں وہاں اخلاق کی, وہاں وہاں انوار کی, وہاں وہاں ایمان کی روشنیاں جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی. صحابہ کرام نے یہ چراغ اپنے دلوں میں جلایا, اور پھر جہاں جہاں گئے وہاں ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جل سکتے ہیں, جلے ہیں. تو یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آئے. لوگ کر رہے ہیں مٹانے کی کوشش, تو یہ دین مٹنے کا نہیں. اگر مٹنا ہے تو ہم اپنے اعمال کو مٹائیں گے تو ہم مٹ جائیں گے. دین نہیں مٹے گا, دین رہے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ بے نیاز, اس کا دین بھی بے نیاز, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. پوری دنیا مل کر نافرمانی پر آ جائے, اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اور پوری دنیا مل کر سجدہ ریز ہو جائے, اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو کیوں کر رہے ہیں سجدے؟ سجدے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, عبادت اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. دین ہمارے فائدے کی چیز ہے. قرآن کریم نے خاص طور پر اعلان فرمایا, اچھے اعمال کرتے ہو تو کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرتے ہو, اپنا فائدہ کرتے ہو. آدمی اچھی غذا کرتا ہے تو غذا بیچنے والے پہ احسان نہیں کرتا, خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے کہ اچھی غذا کھائے گا تو صحت ہوگی, اچھا خون بنے گا. فائدہ تو اس کا ہے نا.
اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، اچھا عمل کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں پہنچنے والا ہے، اس کا نفع تمہیں پہنچے گا، یہ طے شدہ ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اس کا نفع تمہیں ملے گا، زکوٰۃ دیں گے تو اس کا نفع تمہیں ملے گا، حج کریں گے تو اس کا نفع تمہیں ملے گا، قرآن پڑھو گے تو اس کا نفع ملے گا، سنت پر عمل کرو گے تو ہر سنت میں جتنے دنیا کے فائدے ہیں وہ بھی دیں گے، دین کے جتنے فائدے ہیں وہ بھی دیں گے، اللہ بھی راضی ہوں گے، سرکار بھی راضی ہوں گے۔ میں کہا کرتا ہوں نکاح میں سنت کی نیت کر لو اور اپنے ہر عمل پر غور کرو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں سنت کر رہا ہوں، طریقہ رسول پر چل رہا ہوں، یا کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے، اور راستوں میں ناکامی ہے اور سنت میں کامیابی ہے۔ ہم کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، نبی نے سنت پر عمل ہو کر کامیاب ہو کر اور صحابہ کو کامیاب کروا کے دنیا کو دکھایا کہ دیکھو میں جو طریقہ لایا ہوں اس میں کامیابی کتنی ہے کہ جن کو کوئی نہیں جانتا تھا اس کو عالم جانتا ہے، اور جنہوں نے سنت کے خلاف زندگی گزاری وہ نامور تھے اپنے زمانے میں لیکن گمنام ہو گئے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دین قبول نہ کرنے کی وجہ سے، آج انہیں کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بظاہر شکست کھا گئے لیکن شکست کھا کر اتنی نیک نامی حاصل کی کہ یزید نے کامیابی کے باوجود اتنی نیک نامی حاصل کی، کوئی نہیں جانتا اس کو۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور نہیں جانتے تھے تو تعزیے والوں نے معروف کر دیا گلی گلی کے اندر۔ تو مٹانے کی سرکار کو ختم کرنے کی سازش رچا رہے تھے، پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ گرفتار کر کے لائے گئے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سمامہ ابن اسال۔ اچھا، تو بنو حنیفہ کے سردار، اور بنو حنیفہ بڑا قبیلہ تھا، یہی بنو حنیفہ کے اندر مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا۔ عرب کے جو بڑے قبائل ہیں ان کے اندر بنو حنیفہ کا شمار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرانی بات ان کے سامنے نہیں دہرائی، قیدی بن کر آئے ہو تو تمہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا ناگزیر ہے، لہذا ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جائے، اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ وہاں کوئی مستقل قید خانے نہیں تھے، قیدی بھی اتنا سمجھدار تھا کہ جب ایک مرتبہ اس کو کہہ دیتے کہ تو قیدی ہے تو اس کو چھوڑ دو تب بھی نہیں بھاگتا تھا، اور یہاں 20 فٹ کی دیوار پھلانگ کر کیسے بھاگ جاتے ہیں، تعجب ہے لوگوں، کیونکہ اس نے اپنا گناہگار ہونا تسلیم ہی نہیں کیا، وہ تو گناہ کو آرٹ سمجھ رہا ہے، چوری کو کمال سمجھ رہا ہے۔ یہ اور بڑی مصیبت ہے، گناہ کو آدمی گناہ نہ سمجھے، یہ بڑا گناہ ہے، اور آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اقرار گناہ کرنے والے کی معافی کرنے والا کوئی نہیں۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بڑے رحم فرمانے والے ہیں اور بڑے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی سچے دل سے اللہ کے دربار میں اپنے گناہ کا اقرار کر لے۔ ایک ہے گناہ پہ اصرار، ایک ہے گناہ کا اقرار۔ گناہ پہ اصرار بڑا خطرناک ہے، وبال اور مصیبتوں کو لانے والا ہے۔ معصیات، یہ گناہوں کا کثرت سے ہونا آزمائشوں کو اور فتنوں کو دعوت دینا ہے۔ آج فتنے آ رہے ہیں، سمجھ لو کہ گناہ بڑھ گئے ہیں۔
ہمارے اندر کی مایا کمزور ہو رہی ہے، اندر کا ایمان کھوکھلا ہو رہا، ورنہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اگر حالات آ بھی جائیں گے تو اسے برداشت کر جائے گا، کیونکہ اندر کا ایمان اسے اٹھا لے گا۔ صحابہ پہ حالات آئے، لیکن حالات آئے تو ایمان بنتا گیا۔ ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، تلاوتیں چھوٹ رہی ہے، اللہ کی یاد چھوٹ رہی ہے، چوپالوں میں تذکرے ہو رہے ہیں۔ تذکرے سے کیا ہوگا مجھے یہ بتائیے؟ تذکرے تو 1400 سال سے تم کر رہے ہو، لیکن نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلا۔ روتے ہو دوسروں کے سامنے، رونا اللہ کے سامنے سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو، منوانا سیکھو، تڑپو اس کے سامنے۔ جیسے بچھو ڈس جائے کسی کو اور وہ تڑپے اس کے درد کی وجہ سے، ایسا درد اپنے معصیات کا، گناہوں کا ہو دل میں اور روئے اللہ کے سامنے، تو میرا پروردگار گڑ گڑانے والوں کو درگزر بھی کرتا ہے، معافی کے پروانے بھی دیتا ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ معاف بھی فرماتے ہیں۔ بھول کر جو نام لے لے اللہ کا، اللہ انہیں بھی جو ہے بھولتے نہیں ہیں کہ بھول کر بھی تو نے مجھے تو یاد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ روزانہ صنم کہتا تھا اور ایک دن صمد کہہ دیا تو ادھر سے جواب آیا، بول میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ تو غلطی سے نام لے بیٹھا، کہنا چاہتا تھا صنم لیکن کہہ بیٹھا ہے صمد۔ فرمایا یہی تو فرق ہے پتھر میں اور رب کائنات میں کہ وہ جواب نہیں دیتا، اور مجھے بھول کر بھی پکارو تو میں جواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ سے مانگنے کا سلسلہ آج کل کم ہو گیا۔ ہم لوگ اسباب کے تانے بانے کے اندر رہتے ہیں، یوں کریں گے تو یوں ہوگا، یوں کریں گے تو یوں ہوگا۔ بھائی عدالت کے دروازے بھی کھٹکھٹاؤ، قانون بھی دیکھو، وکیل کے پاس بھی جاؤ، عدالت میں بھی جاؤ، کوئی نہ نہیں کہتا، لیکن سب سے بڑی عدالت تو اوپر والے کی ہے، وہاں تو اپنا کیس درج کراؤ، اس کے دربار میں تو پیش کرو۔ اور یاد رکھو ظالموں کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوتی، اللہ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اور مظلوم اللہ کا نام نہ لے رہا ہو تب بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ کے یہاں کا دستور ہے۔ اس لیے مظلومانہ شان اپنے اندر پیدا کرو، ظالم مت بنو۔ ظالم کی دعا بھی قبول نہیں، ظالم کی عبادت بھی قبول نہیں۔ اللہ نہ ظلم کو پسند کرتے ہیں، نہ ظالم کو پسند کرتے ہیں، نہ اللہ کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ذرا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لا یظلم مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے، یعنی ذرا بھی نہیں ہے۔ اب باندھ دیا مسجد نبوی کے ستون سے، اب سرکار نماز کے لیے نکلتے ہیں، مسجد بالکل کھلی ہوئی ہے۔ اب تو ہماری نماز تو 5 اسٹار نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں شاندار ہیں، نمازیں بے جان ہیں۔ مسجد مرثیہ خواہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ
سجدے کو منبر و محراب ترس رہے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ایسا ایک سجدہ سیکھ لو، اللہ بیڑے پار فرما دیں گے. مسجد اتنی کھلی کہ ایک بھی دروازہ نہیں ہے مسجد نبوی میں، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا کی شاندار اور کروڑوں کی مسجدیں کیا مسجد نبوی کے برابر ہو جائیں گی؟ آپ ڈائمنڈ لگا دیں مسجد کے اندر اور اربوں خربوں کی مسجد بنائیں، لیکن جو ثواب مسجد نبوی میں ٹوٹی پھوٹی ملے گا وہ ڈائمنڈ والی مسجد میں نہیں ملے گی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسجدیں شاندار بناتے ہو تو پھر نماز کو بھی شاندار بنانے کی کوشش کرو. اور نماز شاندار یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے تمہیں پیغام آ جائے کہ تمہاری نماز قبول کر لی، منظور کر لیے گئے تمہارے سجدے، تمہارا رونا پسند آ گیا، تمہارا بلبلانا پسند آ گیا، تمہارا سجدہ ریز ہونا پسند آ گیا. اب سرکار جاتے ہیں نماز کے لیے، حجرے میں سے نکلے ہیں تو یہ قیدی کی خیریت بھی معلوم کرتے ہیں. اللہ اکبر، اخلاق عالیہ دیکھیے کہ قیدی کی خیریت بھی معلوم کرتے ہیں. کیسے ہو؟ خیریت سے ہو، تکلیف تو نہیں ہے، حالانکہ قیدی کو تکلیف دینا ہے. لیکن مسلمانوں کے یہاں قیدی کو اس کے جرم کی سزا تو دیتے ہیں لیکن قیدی پر ظلم نہیں کرتے. اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ قیدی پسے دیوار زندہ رہتا ہوگا، لیکن جب وہ نجات پاتا ہے تو وہ دربار میں حاضر ہو کر کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کفر سے بھی نجات حاصل کرتا ہے. سمامہ بتاؤ کیا معاملہ کیا جائے تمہارے ساتھ؟ جو چیزیں ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، سزا کیا دی جائے؟ کیا کریں؟ جواب دیا، اگر سرکار آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو مستحق قتل ہے، جو واجب القتل ہے، اس کو قتل کریں گے. ان قتل کا نہیں، قتل کا زادمی، میرے سر پر ہے خون، مجھے قتل کیا تو آپ انصاف کرنے والوں میں سے ہوں گے. ظلم نہیں ہوگا میرا قتل کرنا، میں قتل کے لائق ہوں. وَإِن طَلَبْتَ الْمَالَ، اور اگر مال کا تقاضا ہے تو میں آپ کو بکریوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں نہال کر دوں گا، اتنا مال ہے میرے پاس. سرکار مسکراتے اور آگے بڑھ جاتے. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. تیسرے دن بغیر کسی کنڈیشن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو. لیکن سرکار کیوں؟ فرمایا چھوڑ دو، یہ میرا فیصلہ ہے. اور سرکار کے فیصلے کے سامنے چون اور چراغ صحابہ کرام نہیں کرتے. امام جمعہ کو غیبت پہ تقریر کر رہے تھے کہ اس نے ہمارا کچا چٹا کھول دیا. سود پہ تقریر کرے تو مالدار بگڑ جائے، فیشن پہ تقریر کرے تو جوان بگڑ جائے، پردے پہ تقریر کرے تو عورتیں بگڑ جائیں. مسجد کے احوال پہ تقریر کرے تو متولی بگڑ جائے. متولی چیز ہے بگڑنے کی، بات میں بگڑے گا. اور اس کو بگڑنا کسی اور پہ آتا ہی نہیں امام کے علاوہ. اماموں کی قدر نہیں کرتے، اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اس کی ضرورتوں کو ضرورت نہیں سمجھتے. اگر اس کی ضرورتوں کو ضرورت سمجھتے تو پھر تنخواہ ایسی نہیں ہوتی جیسی کہ ہوتی ہے. مسجد پہ لگا دیے کروڑوں روپے لیکن امام وہی رکھا ہے 4000 روپے والا. کیا ہمارا گھر 4000 روپے میں چل سکتا ہے؟ تو پھر امام کیسے چلاتا ہو؟
کہ تمہارا مال نہیں اندر تو بہت برکت ہو سب. میں نے کہا تو لعنت ہے 25,000 میرے کو دے دے, میرے برکت والے تو لے جا. خیر تو میں کہہ رہا تھا, 3 دن کے بعد سرکار نے چھوڑ دیا. وہ گئے, ایک باغیچہ تھا, وہاں جا کر غسل کیا, نیا لباس زیب تن کیا, پھر آ گئے دربار رسول میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیوں آئے واپس؟ ہم نے چھوڑ دیا, آپ کو آزاد کر دیا ہے, کیوں آئے؟ دین قبول کرنے آئے. ہم نے آپ کو فورس نہیں کیا, ہم نے آپ کو پریشرائز نہیں کیا کہ آپ دین قبول کریں. قرآن کریم منع کرتا ہے کسی کو بھی زبردستی دین قبول نہیں کروایا جائے گا. یہ غلط پروپیگنڈا ہے جو دنیا والے کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو زبردستی دین میں لاتے ہیں. موجودہ دور ایسی عقل کا اور سمجھ کا ہے کہ کوئی زبردستی دین قبول نہیں کرے گا, اور زبردستی کرے گا تو زبردستی ختم ہوگی تو وہ بھی چلا جائے گا. قرآن کریم نے اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین, دین قبول کیے جانے کے معاملے میں, قبول کروانے کے معاملے میں کوئی زبردستی کا سودا نہیں. ورنہ بہت سے لوگ تھے جن کو سرکار پریشر فل طریقے سے دین قبول کروا سکتے تھے, لیکن سرکار کی سیرت میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی کو زبردستی دین قبول کروایا ہو. تیرا جی چاہتا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, اندر کا دل کھلتا ہے, دماغ منظور کرتا ہے, تو دین سمجھنے کی چیز ہے, سمجھ کے قبول کر لے. سمجھ کے قبول کرے گا تو مرتے دم تک ٹکڑے ہو جائیں گے, نہیں چھوڑے گا. زبردستی کسی کے کہنے پہ کرے گا تو کسی کے کہنے پہ چلا بھی جائے گا. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ہم لوگوں کا اصل میں ایک دینی مزاج نہیں رہا. اب ایک جگہ شادی تھی تو وہاں انہوں نے بلایا تھا, تقریر بھی کراؤ تو رسمن مت کراؤ کہ بھائی ہمارے یہاں شادی ہے اس لیے ہم کو تقریر رکھنا ضروری ہے. نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. خود نکاح کے اندر خطبہ نکاح ضروری نہیں ہے تو تقریر کا ایک ہی ضروری ہوتی تھی. ہاں لیکن اچھی نیت سے کہ اگر میں یہ رکھوں گا کچھ اصلاحی باتیں آئیں گی تو میں اس کو سینے سے لگا لوں گا, اور لوگ بھی سینے سے لگا لیں گے, اور جو معصیت برائیاں ہیں اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ تقریر ایک یادگار بن جائے گی میرے لیے, جو ہے ثواب کا ذریعہ بن جائے گی. کوئی عمل کر لے گا, ثواب مجھ کو مل جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. ورنہ آج کل شہروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں 7 پیج کی کنکوتری آتی ہیں. ایک آدمی آیا تو اتنی بڑی کتاب لے کے, میں نے کہا آپ نے تصنیف فرمائی؟ کہ نہیں, میرے شادی ہے لڑکی. تو میں نے کہا یہ کتاب کیا لکھی ہے؟ اچھا کتاب نہیں ہے, یہ انویٹیشن کارڈ ہے. میں نے کہا یہ اتنے صفحے کا کب میں پڑھوں گا, اندر ہے کیا؟ تو پہلے پہ پیپوڑی لگائی تھی, دوسرے میں ڈھولک لگائی تھی, تیسرے میں مہندی لگائی تھی, چوتھے میں گجراتک بجائی تھی. میں نے کہا یہ سب تماشے کرنے کے لیے میں آؤں گا تو پھر دین پر کیا بات کروں؟ تیرے کو شرم نہیں آئی یہ دینے کے لیے آئے مجھے؟ مزاج دینی نہیں رہا, رسم بنا دیا ہم نے. ابھی یوسف بھائی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے یہ بیان رکھوایا, تو انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے بچوں کے لیے, میرے لیے, میری فیملی کے لیے دین کی ہدایت کی دعا کرو. کتنا اچھا خیال ہے. اللہ کرے کہ ہر مومن کا یہ خیال بنے کہ ہماری زندگیاں ہدایتوں پہ آ جائے, ہماری زندگیاں دین پہ آ جائے. دوستو دین پہ آئیں گے اللہ تعالیٰ سب حالات کو ختم فرما دیں گے. حالات جو آتے ہیں وہ ہم کو پھیر پھیر کر دین پر لانے کے لیے آتے ہیں. یہ حالات کا آنا بتاتا ہے کہ ہم دین پر نہیں ہیں. حالات ختم ہو گئے, سمجھ لو
کہ دین پر ہم آ گئے، اور چوکنا کرتے رہتے ہیں، حالات چوکنا کرتے رہتے ہیں، بیدار کرتے رہتے ہیں، ہم کو چوکنا رکھتے ہیں. جیسے کہ اپکش ہوتا ہے نا اور ویروھ پکش ہوتا ہے، تو جو پکش والے ہوتے ہیں، جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، وہ چوکنا رہتی ہے کہ کبھی بوچھاڑ کریں گے، کب اعتراض کر دیں گے، کون سے قانون کے اوپر گھیر لیں گے، تو وہ چوکنا رہتے ہیں. اسی طرح سے حالات نہیں رہیں گے تو ہم چوکنا بھی نہیں رہیں گے. پیر لمبے کر کے حالات کے اندر، فجر کے اندر سوتا ہے، تو حالات ختم ہوں گے تو کیا کرے گا؟ کیا کہتا ہے مولانا، نماز پڑھتا ہوں نا گھبراہٹ شروع ہوتی ہے. میں نے کہا 50 لاکھ روپے گننے کے، بول گنے گا کہ اللہ نے کب گننے کو دیتے ہیں؟ میں نے کہا گھبراہٹ تو نہیں ہوگی نا تجھے؟ ارے مول صاحب 50 لاکھ دیکھے کس نے؟ ملیں گے جب ملیں گے، گن تو لو. تو پیسے گننے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی. اتنا بڑا ٹوکرا لے کے بیٹھا ہے، گن رہا ہے، گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہے. 4 رکعت پڑھنی ہے، اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے. دین سے تعلق ہوتا، محبت ہوتا، اللہ کے احکام سے کوئی پیار ہوتا تو کہے کوئی اس کو یہ گھبراہٹ ہوتی. بلکہ گھبراہٹ ختم ہونے کا راستہ یہ کہ آدمی اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جائے، سب گھبراہٹ ختم. اب وہ تقریر کے لیے دعوت دی، انہوں نے کہ نکاح بھی پڑھانا ہے، تقریر بھی کرنا ہے. تو میں نے ان کے ساتھ شرط لگائی کہ دیکھو وہاں جو ہے مشین گن نہیں ہونا چاہیے. شادی میں یہ بڑی مصیبت ہے، جس کو دیکھو تو ویڈیوگرافی کر رہا ہے. ارے بھائی، ماں بہنیں کھا رہی ہیں، ویڈیوگرافی کر لی. اب یہ لندن پہنچی ہے کیسٹ، اور یہ ویڈیو پہنچا ہے انگلینڈ، اور یہ پہنچا ہے امریکہ. اور جنہوں نے کبھی ہماری ماں بہنوں کو نہیں دیکھا، وہ سب غیر محرم جو ہے ماں بہنوں کو بے پردہ دیکھ رہے ہیں. یہ فلانی کی بیٹی ہے، یہ فلان کی ماں ہے، یہ فلانے کی بہن ہے، یہ اس کی بھتیجی ہے. تعارف کروایا جا رہا ہے، جبکہ عورت چھپانے کی چیز ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے. یہ تو ماؤں بہنوں کو کہنا چاہیے کہ ہماری پنڈال اور ہمارا شامیانہ ایسا بن ہو کہ اس کے اندر کوئی جوان خدمت کے لیے نہ آئے. کیونکہ جوانوں کو جو ہے خدمت کا جذبہ جوان لڑکیوں کے لیے زیادہ پیدا ہوتا ہے. ہم خدمت کریں گے، بہت سے خدمت کروا والا، تو اللہ اللہ کر، کئی ضرورت تھی تاری خدمت تا ڈوہا بدا بہتر تا نہ جب خدمت کروا. عورتیں خود کہہ دیں کہ جہاں مرد آئیں گے ہم شادی میں شامل نہیں، جہاں ویڈیوگرافی ہوگی ہم شامل نہیں. بند ہو جائے گی ویڈیو. یہ ہمارے ہاتھ میں، ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں ہے. ہم منع کر دیں کہ بھائی ہم ویڈیوگرافی نہیں. تو میں نے ان کو کہا مشین گن نہیں. انہوں نے کہا مول صاحب نکاح کے اندر کوئی مشین گن لاتا ہوگا. میں نے کہا وہ مشین گن سے تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ بھائی جسم زخمی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو مشین گن ہے نا، اس سے ایمان زخمی ہو جاتا ہے. آج کل تصویریں عام ہو گئی، تصویریں عام ہو گئی، اور نکاح کے تو ایک ایک موقع کی کئی ویڈیو بنتی ہے، اور چاروں طرف جوان لے کر. اور یہ ایسی مصیبت موبائل کی آئی ہے کہ مکہ مکرمہ گیا، طواف کر رہا ہے، وہاں سیلفی لے رہا ہے اور گھر پہ بھیج رہا ہے میں طواف کر رہا ہوں، دیکھو میں کیسا طواف کر رہا ہوں. اور مدینے میں موبائل کے اوپر گھر والوں کو کہتا ہے تم سلام پیش کرو، تم وہاں انڈیا میں ہو تو کوئی بات نہیں، سلام پیش کرو، میرا موبائل آن ہے، سرکار سن رہے ہیں. کیا کرے گا؟ دین کو ختم کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا. اور ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نے ہم کو ختم کر کے رکھ دیا. کرو ختم اللہ کے قانون کو، ختم ہو جاؤ گے. بچنا ہے، اور بچنے کا راستہ یہ نہیں ہے، بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے، یہ تو ختم ہونے کا طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے. یہ بربادیوں کے راستے پر جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایڈوانس ہو رہے ہیں. ارے ایسے حالات آئیں گے، ایسی بربادیاں آئیں گی کہ وہ ایڈوانس ہوں گی. تم ایڈوانس ہو گئے تو اللہ کا عذاب بھی ایڈوانس ہو جائے گا. اب وہ کیا کہتا ہے، تمہیں مول صاحب بالکل فکر نہ کرو، میں بدو انتظام کی دلت کا مرمٹ.
میں تو بہت خوش ہو گیا کہ میرے لیے انتظام کیا، مولوی کے لیے اور انتظام، دونوں میں جوڑش کیا ہے؟ مولانا میں نے بالکل انتظام کیا، آپ بے فکر آئیے، نکاح پڑھائیے، کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ تو میں نے پوچھ لی تفصیل، میں نے کہا کیا انتظام کیا ہے؟ کہ فوٹوگرافروں سے میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ صافے والا آئے تو تم بھاگ جانا، وہ جائے تو تم آ جانا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اب وہ آ گئے واپس سمامہ، اور آ کر کے کہہ رہے ہیں دین قبول کروں گا۔ حضور نے فرمایا ہم نے زبردستی نہیں، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، کہے کے لیے بھائی دین قبول کر رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ کہا 3 دن رکھا تھا سرکار مسجد والے نورانی ماحول نے، وہ نورانیت نے میرے دل کو ایسا منور کیا کہ اب کلمہ پڑھے بغیر چارہ کار نہ ہے۔ مسجد سے مت گھبراؤ دوستو، مسجد میں آنے والے بنو، اپنے دلوں کو منور کرنے کا مزاج بناؤ، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو منور کرو، مسجدوں میں آ کر مسجدوں کو آباد کر کے اپنے آپ کو آباد کرنے کی شکلیں پیدا کرو۔ لوگ تمہاری مسجدیں بند اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے خالی کر دیے، جو گھر خالی ہوتا ہے اس کو تالا لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا گھر خالی مت کرو، اللہ کا گھر لبریز کرو، بھر کے رکھو۔ کون ہے، مجال کس کی ہے کہ وہ مسجد کو تالا لگائے؟ جو مسجد آباد ہو اس کو تالا نہیں لگ سکتا۔ میرے سرکار کی مسجد کو دروازہ نہیں اور تالا بھی نہیں، ٹاٹ کبھی لگایا تھا سرکار، لیکن صحابہ جو سجدے کرتے تھے ایسا ایک سجدہ تو لے کے آؤ۔ میرے نبی نے جو سجدے کیے ہیں پوری امت مل کر زندگی بھر سجدوں میں پڑی رہے تو ایک سجدے کے برابر نبی کے نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام نے جو اعمال کیے، انہوں نے کھجور کی ایک گٹلی اللہ کے راستے میں دے دی۔ تم پوری زندگی اپنا لٹاتے رہو مال، لیکن وہاں نہیں پہنچو گے جہاں صحابہ کرام اخلاص کے مقامات کو پہنچ گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین کس بنیاد پر قبول کیا؟ ایک تو 3 دنوں تک مسجد کا نورانی ماحول ملا، وہ نورانی ماحول کا دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس لیے جماعتیں کم سے کم دن چلیں گی تو 3 دن چلیں گی، کیونکہ سمامہ کی طبیعت پر اور دل پر اثر ہوا 3 دن کے اندر۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم کتنے دنوں میں دل متاثر ہوگا اور انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ تو فرمایا حدیث سے معلوم ہوتا ہے 3 دن۔ اس لیے دعوت کے کام میں 3 دن کم سے کم۔ ایک آدمی ملا، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ میں تو 3 دن کے چلے میں گیا ہوں۔ چلہ 40 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کا نہیں ہوتا۔ اس لیے مولانا آزاد نے لکھا کہ سرکار نے کسی گھر میں قید نہیں کیا، مسجد کی فضا میں کیا کہ مسجد کا ماحول دیکھیں۔ اور جو پروپیگنڈا سن رکھا تھا مسلمانوں کے لیے کہ یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں، بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، تو مسجد کے ستون سے بندھا ہے تو مسجد کے تمام اعمال دیکھ رہا ہوگا اور سرکار کی زندگی کو پرکھ رہا ہوگا اور صحابہ کرام کے کردار کو دیکھ رہا ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ 3 دن میں دیکھ کر جو دماغ میں بھر کے لایا تھا اس سے الٹا دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ آج بھی جو لوگ مسجد کی برائی کرتے ہیں اور اسے دہشت گردی کا اڈا سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو خطرناک سمجھتے ہیں، ان کو لے کے آؤ مسجد میں، دعوت دو، کھلاؤ پلاؤ، مسجد کی فضا دکھاؤ، یہاں کے اعمال بتاؤ، اپنی زندگیاں ان کے سامنے رکھو اور سرکار کی سیرت کی کتابیں ان کے سامنے رکھو، انشاءاللہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ تو باہر کھڑے ہو گئے، جا کر گپ شپ میں لگ گئے۔ حضرت نے نماز سے فراغت کے بعد، حضرت مولانا اسماعیل واڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے
جیسے ہی دیکھا کہ حضرت فارغ ہوئے ہیں، پیچھے ہی بیٹھے تھے، انتظار میں تھے کہ کب حضرت نماز ختم کریں تو حضرت کے لیے کرسی لگا دوں۔ کرسی لگائی، اور جیسے ہی کرسی لگائی وہ جتنے بار کھڑے تھے وہ سب آ گئے۔ حضرت نے اپنے ہاتھ سے کرسی اٹھائی اور کرسی کو محراب کی طرف کر دیا، بیٹھک کو، اور پورا بیان جو ہے لوگوں کی طرف پش کر کے اور قبلہ رخ ہو کے کیا۔ فرمایا آج میں تو میرے اوپر عتاب کے ساتھ خطاب کروں گا، میں غصے میں ہوں، اور میں اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے تمہارے سامنے رو در رو تقریر نہیں کرتا، میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھا ہوں، میری پشت دیکھتے رہو، میری بات سنتے رہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارا امام تمہارا غلام نہیں ہے کہ کرسی اٹھا کر اس نے میرے لیے رکھی، تمہارا کام تھا کہ تم کرسی اٹھا کر رکھتے، یہ تم نے امام کا حال کیا ہے۔ امام کی شان یہ ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے پر جنت جانے کا تمہیں خیال ہے، اور اللہ کے یہاں بخشوانے کا خیال ہے، اور عبادتوں کے قبول کروانے کا خیال ہے، اس امام کے ساتھ تمہارا یہ حال ہے، میں تمہارے ساتھ رو در رو گفتگو نہیں کروں گا۔ حضرت بڑے عجیب انسان تھے، اور میں نے کہا کہ اگر کوئی فورین بلایا گیا اور پہلی مرتبہ بلایا گیا تو وہ تو کچھ نرمی سے کام لینے کی کوشش کرے گا کہ کہیں پتہ نہ کٹ جائے، لیکن یہاں تو عالم یہ ہے کہ پہلی مرتبہ بلایا اور یہ بے باک طریقے پر جو ہے ان کی اصلاح کر ڈالی۔ پہلی مرتبہ موریشیس آئے، اب جب موریشیس پہنچے تو تعارف کسی کا تھا نہیں، تو ساتھی بات کر رہے تھے کہ حضرت تو ہوٹل میں جائیں گے نہیں، مسجد میں رہیں گے، اب مسجد میں رہیں گے تو اپنے ناشتے کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، رات کا کھانا کیا ہوگا، اجنبی ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، زبان بھی ان کی الگ۔ حضرت نے فرمایا مسجد چلو، تلاش کی ایک مسجد، وہاں پہنچ گئے، وہاں ایک بڑا بورڈ لگایا تھا، امام ذمہ داروں کی اجازت کے بغیر کوئی یہاں تقریر کے لیے کھڑا نہ ہو، خبردار کوئی تقریر کے لیے کھڑا ہوا، وہاں کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے لگا رکھا تھا بورڈ، ہماری پرمیشن چاہیے۔ تو ساتھی بیچارے بہت گھبرا گئے، جا کر کہا حضرت آپ بیان کرنے مت کھڑے ہو جانا، یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے، ایکشن لیں گے وہ لوگ۔ کہا کون کہتا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں، میں کوئی بیان نہیں کرتا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو حضرت کھڑے ہو گئے کہ بھائی لوگ میں قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہوں، تلاوت کرنا چاہتا ہوں، آپ سنیں گے تلاوت؟ سب نے کہا کون قرآن کی تلاوت کو کون نہ کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ تازگی رکھی ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی سنتے ہیں، اور پوری آب و تاب کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں مولانا موجودہ دور میں قرآن کا کوئی اعجاز آپ کو نظر آیا؟ میں نے کہا جی نظر آیا، افریقہ کے اندر حافظ جساد صاحب نے ایک رکعت کے اندر، ایک ہی رات کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کیسے کیسے، اور اس کے بعد کئی قرآن کریم ختم کیے ایک رات میں، اور ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ختم کر دیا، اور پیچھے سننے والے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی اللہ کے بندے ہیں اور قرآن کریم کے سننے والے ایسے لوگ موجود ہیں، اور وہ حافظ جساد صاحب تو ہر سال سناتے ہیں اس طرح، اور بڑی عمر کے ہیں، پھر بھی کتنی اللہ نے طاقت اور ہمت۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، اس کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی دوستو، اس لیے قرآن کریم کو سینے سے لگائے رکھو، اس کے اعجاز کو اپنے سامنے رکھو، اس کے حرفوں سے پیار رکھو، اس سے محبت رکھو، اس کی تلاوت کا سلسلہ رکھو۔ شادی کے موقع پر قرآن دیا جاتا ہے تو پڑھنے کی تلقین بھی کرو،
عورتیں دور دور سے قرآن منگواتی ہیں، نہیں جہیز کے اندر قرآن نہیں دیا تو جہیز کائے کا دیا؟ جہاز دے دیا لیکن جہیز جب کہلائے جب قرآن دیا جائے۔ بمبئی سے قرآن کریم منگایا، دہلی سے پیٹی منگوایا، بند کر کے دے دیا اور یوں کہ اس کو کبھی مت کھولنا، کوئی آئے تو اس کو دکھانا کہ اتنی مہنگی پیٹی، اتنا مہنگا قرآن، بہت مت پڑھیے نہیں تو گانڈی ہو جائے گی۔ لوگ گانڈے ہو جاتے قرآن پڑھ۔ قرآن کریم پڑھنے والے جو دیوانے ہوتے ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں، قرآن دیوانوں کو اچھا کر دیتا ہے۔ جو قرآن کریم کثرت سے پڑھتا ہے دماغی امراض سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے، اور جو قرآن کریم کثرت سے پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو آخر تک سلامت رکھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی سنو گے قرآن شریف کی ایک رکوع کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بالکل تلاوت کیجئے، تو تلاوت میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ حضرت نے شاندار تلاوت کرنے کے بعد پھر کہا بھائی ترجمہ کر دو، تم سمجھے نہیں ہوں گے میں نے کیا رکوع پڑھا ہے۔ کام کرنا سیکھو، دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے، دعوت کا کام کیا کیسے جاتا ہے، یہ تو علماء سے سیکھنا پڑے گا۔ انبیاء کرام کیسے کام کرتے ہیں دین کا حکمت کے ساتھ۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ کام کرنا۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں اردو بھی جانتا ہوں اور فرینچ بھی جانتا ہوں، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اب میں ترجمہ اردو میں کروں گا، تم فرینچ میں ان کو سناؤ۔ جب ترجمہ کر لیا تو حضرت نے کہا خالی ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس کی شرح کروں؟ نہیں تو ترجمہ پڑھ پڑھ کے لوگ علامہ بن گئے ہوتے، لیکن ترجمے سے بات سمجھ نہیں پڑتی، اس کو تو سمجھانا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور سمجھنا کس سے ہوگا؟ جو سمجھا ہوگا اس سے سمجھیں گے۔ جو عالم ہوگا، جو ماہر بالقرآن ہوگا وہ سمجھائے گا کہ یہاں یہ مضمون ہے، یہاں یہ شان نزول ہے، یہ کہنے کی وجہ یہ ہے، یہ کہنے کی وجہ یہ ہے، وہ تو وہی بتا سکتا ہے نا، خالی ترجمے سے بات تھوڑی کھل کے آتی۔ لوگوں نے کہا جی بالکل سمجھائیے، تو آدھا گھنٹہ تشریح کر دی، اس کے بعد دعا کر دی، او لین لگ گیا ملاقات کے لیے۔ کوئی بہت بڑے بزرگ آئے ہیں، جنہوں نے بورڈ لگائے تھے وہ وکیل بھی لائن کے اندر کھڑے ہو گئے، ان کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، متولی اور داڑھی نہیں ہے، اور ان کو ڈانٹا، بجائے اس کے کہ وہ ڈانٹتے کہ تم نے بغیر پرمیشن کے تقریر کیوں کیا ہے۔ اب جو ہے جو ملاقات کرتا ہے حضرت آج دوپہر کی دعوت میری طرف سے رہے گی، دوسرا کہتا ہے حضرت رات کو میرے یہاں، تیسرا کہتا ہے کل ناشتہ میرے یہاں۔ اب حضرت آج کا تو سب فل ہو گیا، 8 دن کی دعوتیں طے ہو گئی، اسی مسجد میں کھڑے کھڑے قرآن کریم کا ایک رکوع اللہ کے بندوں کو سمجھایا، تو قرآن کی خدمت کرنے والا بھوکا نہیں مرے گا، لیکن کام کرنے کا انداز اور طریقہ ہونا چاہیے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں سرکار نے نکاح کر کے طریقہ بتایا کہ نکاح کیسے کیا جائے گا، کتنی سادگی کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو رہی ہیں، تو حدیث شریف میں فرمایا کہ رخصتی کا عالم یہ کہ سرکار نے 4 انصاریہ خواتین کو بھیجا کہ جاؤ میری بیوی کو لے کے آ جاؤ۔ دن کے اندر گئیں وہ انصاری خواتین، اور جا کر ام رومان سے کہا کہ سرکار نے یاد کیا ہے اپنی بیوی کو، کھیل رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، باہر سے ماں نے بلایا اور منہ دھلایا، کوئی میک اپ نہیں کیا، کوئی ٹیک اپ نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے سر میں کنگھی کر دی اور ایک نیا جوڑا لا کے رکھا تھا وہ پہنا دیا، اور پہنانے کے بعد ان کے حوالے کر دیا، بوسہ دیا، پیار کیا۔ اپنی بیٹی سے کہا، انصاریہ خواتین کہہ رہی ہیں اللہ خیر طائر، اللہ تیرے نصیبے کو اچھا کر دے، تو کیا پیارے گھر میں جا رہی ہے، کیا شوہر ملا ہے تجھے،
اور تیرا نصیبہ کیا زبردست تو نے پایا ہے، تیری عمر کچھ بھی نہیں لیکن تیرے نصیبے کی کیا بات کہی جائے۔ دعائیں ہو رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور وہاں جو لینے کے لیے آئے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے گھر پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک کرتا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا تھا ماں نے، یہ کرتے کا عالم یہ ہے کہ 20 مدینے کی دلہنیں جب شادی ہوتی تھی تو یہ کرتا عاریتاً لے جاتی تھی۔ مائیں تڑپ کر کہتی تھی کہ جس کرتے میں عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے سرکار کے گھر پر، وہ کرتا عائشہ دے دینا تاکہ ہماری بیٹیاں بھی اسی میں رخصت ہو جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ آج اگر ہماری معاشرت اور ہماری زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس کا پیغام نکاح کے اندر پڑھی جانے والی خطبے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈرنے کا حق ادا کر دو۔ معلوم ہوا نکاح کے موقع پر بھی اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے، تبھی تو تقویٰ اور اللہ کے ڈر کی تمام آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مجمع کو سمجھایا جاتا ہے کہ نکاح کا موقع عبادت کا موقع ہے، اسے رسم میں تبدیل مت کرو، یہ دعا کا موقع ہے، اپنی زندگیوں میں تقویٰ پیدا کرو، تمہاری زندگیاں کامیاب ہو جائے گی۔ اس سے اچھا پیغام نہیں ہو سکتا ہے نکاح کے موقع پر کہ اللہ کے ڈر کا پیغام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے اس نکاح کو مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے۔ میں نے تو حضرت مفتی صاحب سے عرض کیا تھا کہ آپ بیان فرمائیے، مجھے تو ویسے بھی کچھ بیان کرنا نہیں آتا، ایک مخمصے میں رہتا ہوں، بیان شروع کرتا ہوں، لیکن حکم تھا کہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں، تو یہ چند باتیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، میری نسلوں کو، اللہ پوری امت کو دین پر چلنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ ہماری شادیاں سادیاں ہو اور سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اور میرا نبی خوش ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ ایسی شادی ہو جس سے اللہ خوش ہو۔ شادیوں میں سب خوش ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، اس لیے برکتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسی شادیاں اور ایسی خوشیاں نصیب ہوں جس میں ہمارا پروردگار خوش ہو، جس کے نتیجے میں ہماری دنیا بن جائے اور جس کے نتیجے میں ہماری آخرت کی کامیابیاں وجود میں آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو ایک شعر کے ساتھ انشاءاللہ یہ ذکر شروع کرتے ہیں، اور جب لا الہ الا اللہ پڑھوں تو آپ بھی میرے ساتھ جہراً تھوڑی دیر کے لیے یہ ذکر میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا بامقصد بنا دے، اور یہ کلمے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اس کلمے کی حقیقت کو جما دے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں گے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے الہ العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو منظور فرما. اے اللہ ہماری اصلاح کا اسے ذریعہ بنا دے. اے اللہ پوری امت کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم کو ہدایت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما. غفلت والی زندگی سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. معصیات کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اے اللہ سیئات سے دوریاں نصیب فرما دے اور اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے. اے اللہ ایک ایک نیکی کی قیمت ہم کو سمجھا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے. اپنی رضائے دائمی ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ہمیں بااخلاق بنا دے. اے اللہ ہمارے نکاح سنتوں کے مطابق فرما دے. اے اللہ تیرا ڈر نصیب فرما دے. تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ یہ نکاح جو ہونے والا ہے اللہ اس کو بھی برکت والا بنا دے.
اللہ اس جوڑے میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ ذریت طیبہ کے آنے کا ذریعہ فرما دے، اللہ سنتوں پر قائم ہونے کا اسے وسیلہ بنا دے، اللہ ہدایت پر آنے کا اسے طریقہ بنا دے، اے الہ العالمین دونوں خاندان کو آباد فرما، ہر قسم کے خلفشا اور انتشار سے اللہ خاندانوں کی حفاظت فرما، پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، علماء کی، طلباء کی، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اور جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جتنے مرحومین دنیا سے گئے اللہ ان تمام کی بال بال مغفرت فرما دے، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما دے، اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔